لیکن وہ سارے بچے آج تک اب بڑے ہو گئے ہیں، پہلے سے تو ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن سارے بچے آپس میں کوئی نہیں بولتا، اور اسی جائیداد کے پیچھے لڑائی، اسی جائیداد پہ لڑائی ہے نا. تو اب وہی جو انہوں نے آگ اکٹھی کی ہوئی ہے تو وہ آگ انہیں تنگ کر رہی ہے. دوزخ ادھر ہی بنی ہوئی ہے. اس کا کیا حل ہوگا؟ اس میں سے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں انہیں خود نہیں پتا ہوتا. کئی ایسے لوگ آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ تو وڈرا کر لے. تو کہ میں نے اب باپ دادا میں سے کچھ نہیں لینا, ٹھیک ہے, تم ٹوٹل وڈرا کر لو. اور ایسے لوگوں نے وڈرا کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سر میں تو سڑک پہ آ جاؤں گا. میں کہا تو آ جاؤ, لیکن اللہ کے لیے کرو, میرے کہنے پہ کر دو, تم اس کو چھوڑ دو. آج تک وہ خاتون مجھے یاد ہے, اب تو سوشل میڈیا بہت زیادہ ترقی کر گیا. آج سے 10 سال پہلے شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں, کسی ویڈیو میں اگر یہ میسج چلا گیا, مجھے نہیں پتا وہ کس سے سن کے آئی. میرا کلینک اس وقت مال ٹاؤن لیڈیز کلب میں ہوتا تھا, بڑی اجاڑ سی جگہ پہ میں رات کو لیٹ بیٹھتا تھا. انہوں نے میرے سے ٹائم لیا یہی بتا کے کہ میں اسلام آباد سے آئی ہوں اور یہ میرے لیے لازم ہے آپ سے ملنا. میرے خیال ان کی کوئی فرینڈ تھی نیس پارک میں کافی, وہ میرے سے مل کے گئی تھیں. انہوں نے شاید انہیں بتایا, بہرحال وہ حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا, وہ میرے پاس آ گئی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال یہ خولا بخاری تھی نیس پارک میں, یہ ان کی جاننے والی تھی کوئی. بہرحال وہ خاتون میرے پاس آئیں, اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں فائلز تھیں کچھ. انہوں نے ٹیبل پہ رکھ دی کہ سوری ڈاکٹر صاحب میں اسلام آباد سے آئی, کورٹ کے چکر میں آئی تھی, اب میں آپ کو بھی دکھا لوں, میں نے بڑا سنا ہے یہ ہے وہ ہے. کچھ ان کے پاس فائلز تھیں میڈیکل کی اکٹھی کی ہوئی. مجھے کہتی ہیں کہ یہ ایک میڈیکل چیلنج ہے, میں 7 سال سے کوئی انتڑیوں کا شاید انہیں مسئلہ تھا, آئی ڈونٹ نو کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, بہت ہی سیویئر قسم کی کوئی ان کا مسئلہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ میں نے ہر جگہ دکھا لی ہے, ہر چیز ٹیسٹ ہو گئی ہے, میرا مسئلہ بھی نہیں حل ہوتا, جان بھی نہیں چھوٹتی, تکلیف بھی بہت ہے. اور میں نے یہ سورہ رحمان بھی سنی ہے وہاں بیٹھ کے 7 دن فلاں کے کہنے پہ. مجھے تھوڑا سا فرق پڑا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے, میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں. میں نے ان کی وہ جو فائل سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی, مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیوں یہ حرکت کی, وہ اتنی زیادہ فائلز تھیں لائرز والی جو کورٹ کی ہوتی ہیں, میں نے وہ اٹھائی تو وہ جیسے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں میرا, یہ میڈیکل, یہ میری یہ شفا کی, یہ فلاں کی, لیکن ساتھ وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ شاید ٹیبل کلیئر کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. وہ فائلیں اٹھا کے میں نے اپنی اس سائڈ پہ نیچے پھینک دی. میں نے کہا اس کو آج سے سمجھو یہ گم گئی, انہیں پھاڑ دو. اور وہ دوسری اٹھا کے میں نے ادھر پھینک دی. تو میں نے کہا یہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا. 2008, 9, 10 میرے خیال ہے 2009 کی بات ہے یہ. اور وہ بڑی دیر مجھے دیکھتی نہیں, پڑھی لکھی خاتون تھی بڑی, میرا خیال ہے کوئی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں ان کے میاں تھے جو انہوں نے مجھے بتایا, شاید کافی مشہور سائنٹسٹ بھی تھے, ان کی وائف بھی تھی. انہوں نے مجھے کہنے کی بھی کوشش کی کہ میرا تو میاں پہلے ہی, اور ہم یہ لائف گزار رہے ہیں وہ لائف گزار رہے ہیں, بڑی مٹی کے گھڑوں میں پانی پیتے ہیں, وہ اس طرح کی بات ہے کہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں. میں کہتی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ معاف کر دیں اپنے سگے بہن بھائیوں کو, مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کی فائلیں ہیں. میں نے کہا آپ اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف کر دیں. تو اس وقت مجھے وہ کہتی ہیں کہ یہ 80 لاکھ کی فائلیں ہیں جو آپ کے پاس پڑی ہیں, اور یہ میرا ورثے کی فائلیں ہیں, ترکے کی فائلیں ہیں, اور میں کورٹس میں ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو پھینک دو. میں نے کہا جی یہ میڈیکل پہ کتنی لگی ہیں ابھی تک پیسے؟ آپ کہہ رہی ہیں آپ لندن بھی گئی ہیں, آپ وہاں بھی گئی ہیں, اس پہ کتنے لگ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب تو کوئی نہیں دیا تھا, مجھے یاد ہے انہوں نے سر نیچے پھینک دیا. تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دعا کرائیں مجھے, جو بھی آپ کہنا کہیں مجھے. ان خاتون کو میں نے دعا کرائی, سورہ رحمان سنائی. جب انہوں نے چہرہ اپنا اٹھایا تو بری طرح رو رہی تھیں. میں سمجھا کہ میں نے کوئی زیادہ بڑی ڈیمانڈ ان سے کر دی ہے. میں نے وہ فائلیں اٹھائیں, میں واپس رکھ دی. میں نے کہا جی یہ میں کوئی زور زبردستی نہیں آپ کو کہہ رہا, آپ اس پہ سوچ لیں, میرا صرف آپ کو مقصد سمجھانا تھا, باقی آپ کی مرضی ہے. فائلیں میں نے ان کو واپس کی.
جب وہ جا رہی تھی وہ دروازے میں ایک دم کھڑی ہوئی, انہوں نے وہ جو کورٹس والی فائلیں تھیں وہ میرے سامنے پھاڑ دی. بڑی ہمت چاہیے. اس زمانے میں 80 لاکھ بہت زیادہ ہوتا تھا. میں چپ. مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مینو نہیں سی پتا کہ تواڈے کول آنا اتنا گھاٹے دا سودا ہوئے گا. تھوڑے دن پہلے دوبارہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا مجھے کو بھیجے سارا. میں نے وہ آپ کی وہ ویڈیو بھی تو ایک نیٹ سے بھیجی ان کو, پھر دوبارہ سے سورہ رحمان بھی بھیجی, لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر کوئی آنسر نہیں آتا ہوگا. نہیں, وہ ریسرچ کر رہی ہوں گی. تو اسلام آباد سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا, فون کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب 6 ماہ میں مجھے میری ساری فیملی مل گئی ہے, میں اپنی بہن کی شکل دیکھنے پہ تیار نہیں تھی, یہ سارے گھر والے میرے سے شرمندہ ہیں, میرے گھر آتے ہیں, میں نے سارے کیسز واپس لے لیے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائے. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا حق بھی میرا مارا جا رہا تھا, میں رائٹ پہ تھی, اور یہ بیماری کی تکلیف بھی میں بھگت رہی تھی, آپ کے اللہ کا یہ انصاف مجھے سمجھ نہیں آیا. کہتی ہے نا میں سب سے زیادہ معصوم میں ہوں, کیونکہ وہ ڈائیورس بھی ان کی ہوئی ہے نا, تو وہ کہتی گھر میرے پاس نہیں ہے, گاڑی میرے پاس نہیں, پیش کر رہے ہیں, پھر میرے ساتھ ہی کیوں گے؟ ان کا بھی یہی سوال. بس بہت سے انسان اپنے آپ کو مظلومیت کا ایک بت بناتے ہیں کہ میں بہت مظلوم ہوں, اور اس میں پھنسے رہتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ تھوڑا سا گھٹا کھا لو, چلو آپ چھوڑ دو, کوئی ایک تو چھوڑے گا نا. اصل میں اسلام کم از کم عدل مانگتا ہے, انصاف. اسلام کہتا ہے ظلم نہ کرو, عدل کرو, جس کے جتنے بنتے ہیں اتنے دے دو. اگر آپ اس سے زیادہ دیتے ہیں, اپنی خوشی سے دیتے ہیں, یا اس کے نہیں بھی بنتے کسی کی مدد کرتے ہیں, تو یہ احسان ہے, اور اگر اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو یہ اللہ پہ احسان ہے. اور اگر آپ کو خود بہت شدید ضرورت ہے اور آپ پھر بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں, یہ قربانی ہے. یہ انبیاء کا شیوہ ہے, یہ اولیاء کا شیوہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر, اللہ کی مخلوق کے لیے قربانی تک بھی دے جاتے ہیں. اب اس کو الٹا کر کے دیکھیں, جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں, یہ احسان کر رہے ہیں, انہیں ظالم ٹھڈے مارے, اور وہ مارے جن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, جن کے لیے وہ احسان کر رہے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نام پہ مر مٹے ہیں نا, تو وہ تو کچھ نہیں کہیں گے, وہ تو اب وہاں نہیں ہے, وہ نہیں ہے وہاں پہ. وہ جو قربان ہو گیا نا اللہ کے نام پہ, وہ تو نہیں ہے اب وہاں پہ. اب کون ہے وہاں پہ؟ اب وہاں اللہ ہے. اب اللہ کو ٹھڈا مار کے تو 7 نسلیں کیسے بچے؟